احباب گرامی، حسب وعدہ آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان انبیاء کرام علیہم السلام کے جماعت کے بعد مقدس ترین جماعت، اعلیٰ ترین لوگ جن کو اصحاب محمد کہا جاتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار، میرے آقا کے وفادار، میرے آقا کے دیوانے پروانے مستانے، جنہوں نے لیل و نہار کو نہیں دیکھا، موسم کی گرمیوں کو، حدت اور شدت کو نہیں دیکھا، جنہوں نے مال کی محبت نہیں دلوں میں بسائی، اولاد اور بیوی بچوں کی محبت کو نہیں بسایا، جن کے دل میں فقط محبت تھی تو یا رب رحمان کی تھی یا کالی کملی والے محمد ذیشان علیہ السلام کی تھی، جن اصحاب محمد نے آقا علیہ السلام کی خاطر اگر گردنوں کے نذرانوں کو پیش کرنا پڑا تو ہرگز پیچھے نہ ہٹے، اور اگر مال کی قربانی دینے کا وقت آیا تو کہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اپنے گھر کا ساز و سامان نصف کرتے نظر آ رہے ہیں، تو کہیں مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹاٹ کا لباس زیب تن کیے ہوئے سوئی تک کی منزل لا کر کے محمد کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کبھی جان کی بازی آئی تو مجھے خباب سولی پر لٹک کر کے بھی محمد مصطفیٰ سے محبت کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں، اور میں مکہ کی گلیوں میں جاتا ہوں تو مجھے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تپتے ہوئے انگاروں کے اوپر، کوئلوں کے اوپر لیٹ کر اپنے جسم کی چربی کو پگھلوا کر بھی اللہ اکبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے کلمے، آپ کے دین و دستور و منشور پیغام و اعلان و بیان پر استقامت دکھاتے نظر آ رہے ہیں۔ میں آج آقا علیہ السلام کے ان اصحاب کی عزت و عظمت آپ احباب کے سامنے رکھنے والا ہوں، اور دل سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ سنے سنائے عمل کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، اصحاب محمد وہ جماعت ہے جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام، انبیاء کرام کو سلیکٹ کون کرنے والی ذات ہے؟ وہ رب رحمان کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو چاہا قطرے سے سمندر کیا، جسے چاہا یتیم کو اٹھایا پیغمبر بنا دیا، صرف پیغمبر ہی نہیں در یتیم کو اٹھایا انبیاء کا امام بنا دیا۔ اسی طرح جس طرح انبیاء کی سلیکشن رب رحمان عرش معلی پہ کیا کرتے ہیں، اسی طرح محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے اصحاب، آپ کے یار، آپ کے پیارے، آپ کے وفادار، آپ کے اصحاب کی سلیکشن بھی ہوتی ہے تو زمین پر نہیں ہوتی بلکہ رب رحمان کے دربار میں ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، یا اللہ دو ہے، وہ گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں آپ نے سنا، یا اللہ سرزمین مکہ پر دو ہے، یا اللہ دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، بولے نا جو تجھے پسند، اسلام کی عزت کے لیے مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے پسند کیا کہ کوئی نہیں؟ آپ بولے نا تھوڑا، کیا نا؟ کسے کیا؟ بولے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مجھے پھر بتائیں عمر بن خطاب کی سلیکشن زمین پر ہوئی یا فلک مبین پر ہوئی؟ کسی انسان نے کی یا رب رحمان نے کی؟ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے یہ جو یار ہیں نا، وفادار ہیں، پیارے ہیں، ان کی سلیکشن زمین پر نہیں بلکہ عرش برین پر ہوا کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ السلام کو، آج میں آپ کو ذرا میٹھے میٹھے انداز میں باتیں سمجھنے والی سمجھانے کی
کوشش کرنا چاہ رہا ہوں، میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا نا، تو میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو دل عطا فرمایا کائنات کے اندر، اس دل سے زیادہ معطر و منور مطہر کائنات میں کسی اور کا دل۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو سینہ عطا فرمایا کائنات کے اندر کسی اور کا اس سینے جیسا سینہ نہیں۔ آقا علیہ السلام کو رب رحمان نے جو آنکھ عطا فرمائی، میرے آقا علیہ السلام کی آنکھ کی جیسی کائنات میں کسی اور کی آنکھ نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا کے کان، اللہ اکبر، میرے آقا کی زبان، یمین و یسار، لیل و نہار، الغرض میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو دیا، جتنا بھی دیا، سارے کا سارا رب رحمان نے اپنی خدائی میں سے سب سے اعلیٰ چنا، سب سے بالا چنا، سب سے عمدہ چنا، سب سے اچھا چنا، سب سے خوبصورت چنا، اٹھا کر محمد مصطفیٰ کو عطا فرما۔ سبحان اللہ، بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بیان دیا اعلیٰ، بولے بیان دیا، زبان دی، ذکر دیا، قرآن دیا، زبان، لسان، قلب، سینہ، دل، دماغ، لباس، اور میرے آقا علیہ السلام کا حسن، میرے آقا علیہ السلام کا مشن، میرے آقا علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز اعلیٰ۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے لیے رب رحمان نے جن عورتوں کا انتخاب کیا، کائنات کی ساری عورتوں سے اللہ رب العزت نے ان عورتوں کو بھی کیا بنایا؟ بولے نا، حلالی بیٹے ہونے کا ثبوت دیں۔ اللہ نے ساری عورتوں میں سے اٹھایا، جو محمد مصطفیٰ کے بستر پر سلائی وہ عورتیں تمام عورتوں میں اعلیٰ۔ جب اللہ نے میرے مصطفیٰ کو ہر چیز اعلیٰ عطا فرمائی، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، اللہ نے خود فرما دیا لا ریب فی، اس کتاب میں شک نہیں، تمام کتابوں کی سردار میرے آقا، تمام نبیوں کا سردار میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب ہر اعلیٰ چیز اٹھائی محمد مصطفیٰ کی، اللہ نے میرے آقا کو عطا فرما دی، تو پھر مجھے یہ گواہی دے کر کے بتائیں ہاں ذرا، جب جماعت کی باری آئی، ہر نبی کی جماعت سے میرے محمد مصطفیٰ کی جماعت اعلیٰ، محمد مصطفیٰ کی جماعت اعلیٰ۔ وہ کہتا تھا نا شاعر، نبی کی ساری جماعت اعلیٰ، ہر ایک صحابی ہے شان والا، قسم خدا کی۔ اور رفیق غار کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ نبی کا دشمن تھا جب زمانہ، مگر تھا قدموں میں ایک دیوانہ، وہ کون تھا کوئی مجھے بتائے، وفا میں اول وہ نام کیا ہے، اٹھائے صدمے تھے جس نے سر پر، ہے نام اس کا صدیق اکبر، قسم خدا کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بات جو بتا رہا تھا، میرے محمد مصطفیٰ کی جماعت تمام جماعتوں میں اعلیٰ، اور کتنی اعلیٰ؟ اللہ اکبر، جاؤ پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ اور آیت نمبر 22، اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ذرا اپنی اصحاب کو، اپنی امت کو میرا یہ پیغام، اعلان، بیان قرآن پڑھ کے سمجھائیے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، رب رحمان کو پتا تھا نا، وہ کل کائنات کا کالا، وہ غار کے اندر میرے آقا علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سوئے ہوئے تھے۔ ابو بکر میرے آقا کے چہرے کو غور سے دیکھ رہے تھے اور لذت محسوس کر رہے تھے۔ کائنات کے کالے نے اس وقت ابو بکر کے جسم میں زہر کو ڈالنا چاہا، زہر ڈسنا چاہا۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام
والسلام نے، اس نے زہر لگایا، آقا نے لعاب لگایا، زہر کو ختم کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کو پتا تھا، رب رحمان کو پتا تھا میری امت کے اندر اللہ اکبر کبیرہ ایسے لوگ آئیں گے، اللہ اکبر، وہ کالے آئیں گے جو میرے یار کو، میرے وفادار کو، اللہ اکبر، اس کے کردار کو ڈسنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے ابو بکر و عمر بلکہ اصحاب محمد کا تذکرہ قرآن میں نازل فرما کر آج بھی کائنات کے کالے کے منہ کے اوپر تماشا مار دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ جماعت ہے، یہی وہ اصحاب ہے، یہی وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے وفادار ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں کے اندر رب رحمان نے ایمان کو لکھ دیا، ایمان کو بھر دیا، ایمان کو ڈال دیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، رب رحمان نے روح کے ذریعے سے ان کی مدد کی، ان کی نصرت کی۔ اور آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ دنیا کے اندر رب رحمان نے ان کے لیے ایمان کو بھر دیا، ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا اور ان کی مدد کر ڈالی۔ اور آگے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے دنیا میں خوشخبریاں سنا دی، فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، رب رحمان جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہتی ہوں گی۔ رب رحمان ایسی جنتوں میں بھیجیں گے، اللہ اکبر، اور 2-4 سال کے لیے نہیں، خالدین فیہا، اس جنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی اللہ اکبر ان کو اس جنت سے نہیں نکالے گا۔ اور آگے رب رحمان کا پیغام، اللہ اکبر، رب رحمان کی رضا کا سرٹیفکیٹ میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی جماعت کو دنیا میں رب رحمان عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی جماعت سے کہہ دو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ دنیا میں مجھ پہ راضی ہو جائیں، میں رب رحمان ان کو دنیا کے اندر ہی اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہوں۔ میں رب رحمان ان سے راضی ہوں، ان سے کہہ دیں یہ مجھ سے راضی ہو کر کے میرے پاس آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے اللہ کی قسم کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، واہ اصحاب محمد، میں آپ کے قدموں کے نیچے سے اڑنے والی دھول کے ایک ذرے پہ قربان ہو جاؤں۔ آج کسی کا ریلیشن اللہ اکبر علاقے کے کسی چودھری کے ساتھ ہونا تو کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی یہ فلانے دا بندہ ہے، اے فلانے دا گروہ ہے، اے دا تعلق فلانے نال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ اللہ کے قرآن کو سنو، دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اور جو دل کے اندر اصحاب محمد کی محبت ہے نا اس کو مزید مزین کرو۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے محبوب پیغمبر جی، اولئک حزب اللہ، یہ آپ کے صرف ساتھی نہیں ہیں، یہ آپ کی جماعت نہیں ہے، اولئک حزب اللہ، یہ فرش زمین پر آپ کی جماعت ہے، عرش مبین پر رب رحمان کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ الا ان حزب اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں خبردار خبردار، الا ان حزب اللہ، بے شک اللہ رب العزت کی جماعت ہم المفلحون، وہی لوگ کامیابی کو پانے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی جماعت کامیاب ہے، کامران ہے، اور رب رحمان کی جماعت کتنی عظمت کی بات ہے۔ اور آگے دیکھ لیجئے سورہ الحجرات آیت نمبر 7، اللہ کا قرآن، پارہ نمبر 26، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اے میرے محبوب پیغمبر اپنی امت کو میرا یہ پیغام سناؤ، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، یہ جو آپ کی جماعت ہے نا، آپ کے اصحاب ہے،
ان کے لیے ایمان کو میں رب رحمان نے پسند کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کے ایمان کو رب رحمان پسند نہیں نہ کرتا پھر ہوتا پتہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا وہ لعاب، اللہ اکبر، جو ابو بکر کی ایڑی پہ لگے سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں پہ لگے آنکھوں میں شفا آ جاتی ہے، کڑوے کنویں میں جائے اللہ اس کو میٹھا کر دیتا ہے، جابر کی ہنڈیا میں جائے 4 بندوں کا کھانا 1400 کا لشکر کھا جاتا ہے پھر بھی کھانا ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں جو نکتے کی بات بتانے چلا ہوں، پوائنٹ کی بات بتانے چلا ہوں، اللہ اکبر، جس کے ایمان کو رب رحمان ریجیکٹ کر دے، پسند نہیں کرتا، آقا علیہ السلام کا وہ لعاب، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے اپنے لعاب کو نکالا، عبداللہ بن ابی کے منہ میں ڈالا، آپ نے اپنے کرتے کو اتارا، کفن کے طور پر اس کو پہنایا اور اس کے استغفار کرنے لگے، اس کا جنازہ پڑھانے لگے۔ عرش معلی سے آواز آئی، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ اس بدبخت کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آگے کیا آتا ہے؟ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھائیں، مغفرت کی دعا کریں، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، میں اس کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے ایمان کو ایکسپٹ کبھی نہیں کروں گا، میں اس کو جنت کا مالک کبھی نہیں بناؤں گا۔ کیوں؟ میں نے اس کے ایمان کو پسند ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں کہتا ہوں وہ بدبخت جس کے ایمان کو رب رحمان ریجیکٹ کر دے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بتا کر رہتی دنیا تک اللہ اس کی ذلت اس کا مقدر بنا دیتا ہے۔ یہاں پر ذرا دیکھ تو صحیح نا، محمد مصطفیٰ پہ اللہ کا قرآن آ رہا ہے، آقا علیہ السلام پہ اللہ کا قرآن آیا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، آپ کے جو یار ہے نا، رفیق غار ہے، رفیقان مزار ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے اصحاب ہیں، یہ جو آپ کے دیوانے پروانے اور مستانے ہیں، حبب الیکم الایمان، ان کو ذرا بتا دو تمہارے ایمان کو عرش معلی والی ذات نے پسند کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صرف اللہ نے پسند نہیں کیا، ان کے دلوں کے اندر رب رحمان نے ایمان کو مزین کر دیا، ایمان کو اتنا بھر دیا، آقا علیہ السلام کی چاہت اور پیار کو اتنا بھر دیا کہ لمحہ بھر کے لیے آقا علیہ السلام سے جدا ہوتے ہیں تو اپنے ایمان کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے دیکھ لیجئے اللہ کا قرآن کیسے واضح الفاظ کے اندر بیان کر رہا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں نوٹ کر لیں، کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اوپر، جن کے کانوں کے اوپر، جن کی آنکھوں کے اوپر رب رحمان مہر کو لگا دیتے ہیں، پردوں کو چڑھا دیتے ہیں، حق بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کر کر کے، گناہ کر کر کے، حدیث کے الفاظ ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے وہ سیاہ نقطہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن جو انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ الغرض گناہ کر کر کے تو توبہ نہیں کرتا، جب اس کا دل سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر رب رحمان اس پر عذاب نازل کرتے ہیں۔ وہ عذاب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس سے توبہ کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ گھومتا پھرتا ہے جہاں چاہتا ہے دفع ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں آنا تو پھر میرے ہی پاس ہے، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس جماعت کے لیے ایمان کو پسند کیا اور اس جماعت کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، میں نے تمہارے لیے کفر کو ناپسند کر دیا، والفسوق، فسق اور گناہوں کو میں نے ناپسند کر دیا، اور آگے کیا فرمایا والعصیان، اور میں نے نافرمانیوں کو بھی ناپسند کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ محمد کی جماعت، اللہ اکبر، اس کو میں نے ایسے پاک کر دیا کہ ان کے لیے میں نے گناہوں کو بھی ناپسند کر دیا، ان کے لیے میں نے کفر اور فسق کو ناپسند کیا، نافرمانی کو بھی ناپسند کر دیا۔ ہوگا کیا؟ اولئک ہم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، رب رحمان کی طرف سے خوشخبریوں کو پانے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگلا اعزاز میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اگلا اعزاز، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، اس آیت کا ترجمہ میں کن الفاظ میں کروں؟ کتنی عظمت والی جماعت ہے۔ آؤ سادہ ہی بتا دو کہ جس جماعت کے لیے سلام عرش معلی سے رب رحمان بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جاؤ سورۃ النمل آیت نمبر 59، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا قل الحمدللہ۔ قل کا معنی پتہ کیا ہے؟ کہہ دیجئے۔ اگر آقا علیہ السلام کی طرف منسوب ہو یہ لفظ تو پھر کہہ دیجئے نہیں اس کا ترجمہ کرتے، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر فرما دیجئے، بتلا دیجئے، اعلان فرما دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب رحمان کے لیے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرش معلی سے رب رحمان فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر اپنے رب رحمان کی تعریفات، تحمیدات کو بیان کیجئے۔ اور کیا ہے؟ وَسَلَامٌ 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 عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جو آپ کے اصحاب ہیں جن کو رب رحمان نے چن لیا آپ کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کو میں رب رحمان کا سلام پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ رب رحمان سلام بھیجے اور کائنات کا کالا بھونکے، اور میں کہتا ہوں یہ ایسی بات ہے جیسے رات کو تارے چمکتے ہیں تو کتے بھونکتے رہتے ہیں، مگر تاروں کی چمک میں کوئی فرق آ سکتا نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رب رحمان کا سلام کیوں نہ آتا؟ یہ جماعت ہے ہی ایسی، رب رحمان کی ادنا سی ادنا مخلوق کے ساتھ بھی اتنا پیار کرتے ہیں، تو پھر اللہ یہ کیوں نہ دیکھتا ہے؟ وہ بنی اسرائیل کے دور میں ہے نا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک گناہ گار انسان کو فقط اس لیے معاف کر دیا، اللہ اکبر، کہ وہ اپنی لیبر کے ساتھ، اپنے جو ملازمین تھے ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فقط اس لیے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کہ یہ انسان ہو کر کے میری مخلوق پہ رحم کرتا ہے، میں رب رحمان ہو کر کے اس کے اوپر کیوں نہ کروں؟ بات سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ اللہ سلام کیوں نہ پیش کرتا؟ وہ دیکھیں نا، رات کا وقت ہے، عمر بن خطاب پہرا دے رہے ہیں، اور پہرا دیتے ہوئے مدینہ سے تھوڑے باہر نکلے۔ جو مدینہ تو رسول دیکھ کر کے ہیں، تھوڑا مغرب کی جانب باہر نکلو نا تو دیکھو وہ سیاہ رنگ کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ جب ان کے پاس گئے نا تو ایک عورت کو دیکھا جس کے بچے رو رہے ہیں، اور کیفیت کیا ہے؟ چولہے، آگ جل رہی ہے، چولہے کے اوپر ہنڈیا ہے، اور ہنڈیا کے اندر کچھ ہے۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ قریب گئے، سلام پیش کیا، اور قریب آنے کی، پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ وہ عورت کہنے لگی اگر خیر کا ارادہ ہے تو آ جاؤ ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ امیر المومنین پاس گئے اور ان کا حال چال دریافت کیا، اور پاس ہو کر کے پوچھنے لگے کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگی ہم آئے ہیں، دور سے چل کے آئے ہیں، مدینہ الرسول میں جا رہے ہیں، یہاں پر امیر المومنین رہتے ہیں جن کا نام عمر بن خطاب ہے، اس کو ہماری حال کی پرواہ ہی نہیں ہے، میرے بچے بھوکے رات کو سوتے ہیں، چیختے چلاتے رہ جاتے ہیں، اس کو ہماری فکر ہی کوئی نہیں، ہم اس کے پاس جانا چاہتے ہیں اور اس کو جا کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ امیر المومنین فرمانے لگے یہ چولہے کے اوپر ہنڈیا پڑی ہے، اس میں کیا ہے؟ کہنے لگی تھوڑا سا پانی ہے اور پتھر ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر
کبیرہ، اور وہ پتھر ابل رہے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی بچوں کو لالچ لگایا ہوا ہے، ان کو ذرا امید ہے کہ کوئی چیز تیار ہو رہی ہے، چند لمحات رو رو کے سو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آئے، واپس آئے اور غلہ اور گودام والی جگہ پہ گئے اور تھوڑی سی چربی اٹھائی، کھجوریں اٹھائی، اللہ اکبر کبیرہ، اور آٹے کو اٹھایا اور اپنی کمر کے اوپر بوجھ کو لادنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتھ غلام تھا، کہنے لگا امیر المومنین جی آپ اس بوجھ کو میری کمر پہ لاد دیجئے۔ امیر المومنین فرمانے لگے نہیں نہیں، یہ میرا بوجھ ہے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں امیر المومنین ہوں۔ جب غلام ضد کرنے لگا تو امیر المومنین فرمانے لگے او تیری ماں تجھے گم پائے، کیا قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھا سکے گا؟ ہرگز نہیں اٹھا سکے گا، لہٰذا آج مجھے میرا بوجھ خود ہی کو اٹھا لینے دے۔ اللہ اکبر۔ اپنی کمر کے اوپر بوجھ کو سوار کیا اور گئے، جا کر کے اس اماں کے پاس، اس ماں کے پاس پہنچے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتھروں کو باہر نکالا، اللہ اکبر، ہنڈیا کے اندر تھوڑی کھجوروں کو ڈالا، آٹے کو ڈالا، گھی کے طور پر چربی کو ڈالا اور خود اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک حلوہ سا تیار ہوا، برتن میں ڈال کر کے بچوں کے سامنے پیش کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اماں کو دیا اور سائیڈ پہ ہو گئے۔ اللہ اکبر فرمانے لگے کہ اماں جان اپنے بچوں کو کھلائیے، خود بھی کھا لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین وہاں سے چل پڑے۔ جب تھوڑے دور ہوئے تو پھر غلام سے کہتے ہیں یار واپس چل۔ واپس گئے تو اس وقت وہ بچے چین، سکون اور اطمینان کی نیند سو چکے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہوئے واپس نکل پڑے۔ غلام نے پوچھا امیر المومنین آپ نے بچوں کو کھانا کھلا دیا تھا، بچوں نے پیٹ بھر کے کھانے کو کھا لیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ دوبارہ پھر واپس ان کو دیکھنے کے لیے کیوں گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں، عرش معلی سے ایسی جماعت کے لیے سلام کیوں نہ نازل ہو، ایسی جماعت کے لیے رضا، اللہ اکبر، اور کامیابی کے سرٹیفکیٹ کیوں نہ آئے؟ عمر بن خطاب کا جواب سنو، کیا فرمانے لگے اپنے غلام سے؟ یار اگر تو سچ بات پوچھتا ہے نا تو سچ بات یہ ہے میں نے ان بچوں کو چیختے چلاتے دیکھا تھا، روتے دھوتے دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے ان کو کھانا کھلا دیا، واپس چل پڑا تو میرے دل میں خیال آیا میں بچوں کو روتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں واپس آیا، اس لیے آیا کہ جب تک میں بچوں کو چین، راحت، سکون اور اطمینان کی نیند سوتا ہوا نہ دیکھ لیتا، اللہ کی قسم مجھے بھی چین نہ آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تڑپ تھی ان کے دلوں کے اندر، تو عرش معلی سے سلام کیوں نہ آتے؟ وہ واقعہ دیکھ لیجئے، رات کا وقت ہے، آپ کا غلام اسلم آپ کے ساتھ ہے، رات کے وقت دیکھا اللہ اکبر ایک فیملی آئی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ان کے پاس بچہ ہے ایک، وہ ایک خیمے کے اندر وہ آرام کر رہے ہیں، ان کے پاس چلے گئے تھوڑی دور اور پہرا دینے لگے۔ اللہ اکبر۔ دیکھتے کیا ہیں؟ چند لمحات کے بعد بچہ چیختا ہے، خیمے کے پاس جاتے ہیں، بچے کی ماں کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بچے کو چپ کرواؤ، پھر واپس آتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اللہ اکبر۔ ایسے ساری رات گزر گئی۔ جب صبح صادق قریب ہوئی نا، تہجد کا وقت قریب آیا، امیر المومنین خیمے کے پاس گئے، اس عورت کو ڈانٹنے لگے مخاطب کر کے اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تو بہت بری ماں ہے، کیسی ماں ہے تو اپنے بچے کو سکون نہیں دے سکتی، اپنے بچے کو دلاسا اور محبت دے کر کے خاموش نہیں کروا سکتی، ساری رات تیرا بچہ چیختا اور چلاتا رہا۔ وہ عورت کیا کہنے لگی؟ اے اللہ کے بندے، تجھے کیا معلوم یہ بچہ کیوں رات کو روتا ہے، یہ بچہ کیوں چیختا ہے، کیوں چلاتا ہے؟ کہنے لگے بتا کیوں یہ روتا رہا ہے ساری رات؟ کہنے لگی جو وقت کا حکمران ہے نا، خلیفہ ہے، جو امیر المومنین ہے عمر بن خطاب، اس نے قانون بنایا ہے جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ پیے گا تب تک بیت المال سے اس کا وظیفہ نہیں جاری کیا جائے گا۔ اس نے یہ غلط قانون بنا دیا ہے، جب تک ماں کچھ کھائے گی نہیں، پیے گی نہیں، اس کے پستان میں دودھ کہاں سے آئے گا؟
اے اللہ کے بندے اللہ تیرے حال پہ رحم کرے، اللہ امیر المومنین کو دل میں بات ڈالے جس نے یہ غلط قانون بنایا ہے، ساری رات میرا بچہ چیختا رہتا ہے، میرے پستان میں دودھ نہیں ہے، میں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں، اس کے ہاتھ میں روٹی کے ٹکڑے کو تھمانا چاہتی ہوں تاکہ امیر المومنین کے پاس جاؤں اور اب بیت المال سے اپنا وظیفہ جاری کروا سکوں۔ اللہ اکبر، اسے کیا معلوم تھا کہ جس کو تو ان الفاظ میں مخاطب کر رہی ہے حقیقت میں وہی رب رحمان کی پسند ہے، وہی خلیفۃ المسلمین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن خطاب لاجواب ہو گئے، واپس آئے اس حال میں کہ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، بڑی مشکل سے فجر کی نماز کو پڑھایا اور آپ کے اوپر تلاوت اللہ اکبر گراں گزر رہی تھی، آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سلام پھیرتے ہی منادی کو کھڑا کیا، منبر کے اوپر کھڑا کیا اور اعلان کروایا کہ عمر بن خطاب کے اس فیصلے کی وجہ سے نہ جانے کتنے بچے راتوں کو چیختے ہوں گے، چلاتے ہوں گے، روتے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف ایک بچے کی چیخ و پکار سن کر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ اللہ کی قسم اپنے فیصلے کو، اپنی انا کو نہیں دیکھا، اپنے فیصلے کو واپس لیا اور قانون بنا دیا کہ آج کے بعد جس دن بچہ اپنی ماں کے بطن سے باہر آئے گا اسی دن سے بیت المال سے اس کے وظیفے کو جاری کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اللہ کی مخلوق پر اتنا رحم کرنے والے تھے، عرش معلیٰ سے ان کے لیے سلام کیوں نہ نازل ہوتے۔ وہ بنی اسرائیل کے دور کی عورت کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے نا، صحیح مسلم میں، کانت مومسا، گنہگار عورت تھی، گزر رہی تھی، چلتے چلتے کنویں کے پاس سے گزری، کتے کا چھوٹا سا بچہ زبان تالو کے ساتھ چپک رہی ہے اور پانی کی طرف دیکھتا ہے، پانی گہرا ہونے کی وجہ سے وہ پانی پی نہیں سکتا، قریب تھا کہ اس کی موت ہو جاتی پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اس گنہگار عورت کو اس کتے کے بچے پہ ترس آیا، اس نے کیا کیا، اپنے جوتے کو اتارا، دوپٹے کو پھاڑا اور اس کی ٹاکیاں بنائی، رسی بنائی، جوتے کو باندھا، کنویں میں لٹکایا، پانی کو بھرا اور اس کتے کے بچے کو پانی پلا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جانور کا بچہ سیر ہو کر کے پانی پیتا ہے، اس کی زندگی بچ جاتی ہے۔ جاؤ صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کتے کے بچے کے حال پہ رحم کرنے والی نیکی رب رحمان کو اتنی پسند آئی، اللہ نے گناہگار عورت کی ساری زندگی کے گناہوں کو اوپر پردہ ڈالتے ہوئے اس کو جنت کا مالک بنا۔ اللہ اکبر۔ گناہگار عورت ادنا سی مخلوق پہ رحم کرے، اللہ اس کو جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ تو عمر بن خطاب جس کو دنیا کے اندر محمد مصطفیٰ جنت کی گارنٹیاں تھے، وہ عمر بن خطاب اللہ کی مخلوق اشرف المخلوقات انسانوں کے ساتھ بھلائیاں کرے، ایک ایک قدم پہ نیکیاں کرے، عمر بن خطاب کیوں نہیں رب رحمان کی جنت میں جا سکتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری حدیث سنیں پھر انشاءاللہ باقی عنوان اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3783، یہ حدیث نوٹ کریں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الانصار لا يحبهم الا مؤمنا۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الانصار لا يحبهم الا مؤمن۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جو انصار صحابہ ہیں نا، ان سے جو محبت کرے گا صرف مومن ان سے محبت کرے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَبْغَضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان سے محبت صرف مومن کر سکتا ہے، اور ان سے منافقت، ان سے جو عداوت رکھے گا صرف منافق رکھ سکتا ہے۔ یعنی جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس کو مومن بنا دے گا، جو ان سے بغض کرے گا اللہ اس کے دل سے ایمان کو نکال کر اس کو منافق بنا دے گا۔ اور منافق کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے، جہاں پر جہنمیوں کا گندا خون، پیپ اور ریشہ جمع ہوگا، رب رحمان وہاں پر منافقین کو پھینکیں گے۔
انصار صحابہ کرام کے ساتھ جو محبت کرے گا اللہ اس کے دل میں ایمان کو بھر دے گا. جو میرے صحابہ کے ساتھ بغض کرے گا اللہ اس کے دل سے ایمان کو نکال لے گا, لعنتوں کو برسا ڈالے گا, منافقت کو بھر دے گا. اور آگے میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فمن احبہم, جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا احبہ اللہ, اللہ رب العزت اس سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم, جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا اللہ اکبر کبیرہ, فرمایا ابغضہ اللہ, جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا صرف صحابہ سے نہیں, یہ بات ذہن نشین کر لے کہ رب رحمان اس سے بغض رکھ رہا. تو آؤ میرے بھائیو, صحابہ کرام کی محبت اپنے ایمان کا حصہ بناؤ, دل و دماغ کے اندر بسا لو. کبھی بھی صحابہ کے دشمن اور صحابہ کے دشمن کے ساتھ دوستی, یاری, تعلق, واسطہ اور رشتہ ناتا جوڑنے کی کوشش نہ کرو. ہوتا ہے نا, یہ میرے باپ کا دشمن ہو, میں اس کے ساتھ تعلق بناؤں گا, اس کے ساتھ دوستی نبھاؤں گا, اس کے ساتھ کھانا کھانا پسند کروں گا. اللہ کی قسم میری لاکھ مائیں ہوں, اماں جی عائشہ کے دوپٹے کے ایک پلو پہ قربان ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم میرے بابا, میرے والدین کی عزت, میرے دادا, میری پوری نسل کی عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے تلووں کے نیچے سے اڑنے والی گرد و غبار کے ایک ذرے پہ قربان. میں اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ تعلق واسطہ جوڑنا پسند نہیں کرتا. کیا ابو بکر صدیق سے اتنی کم محبت ہے کہ میں ابو بکر کے دشمن کے ساتھ دوستی نبھاؤں؟ ہم ہرگز نہیں نبھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مرکز صوت القرا سلامت رہے, مرکز صوت القرا سلامت رہے, فیض اس کا جاری تا قیامت رہے. مرکز صوت القرا سلامت رہے, مرکز صوت القرا سلامت رہے.